اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقطع دابر القوم الذین ظلموا، پھر ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دنیا جہان کے لوگوں کا پروردگار ہے۔ قوموں پر عذاب کا تذکرہ ہے، اور عذاب کے بعد جملہ الحمدللہ رب العالمین کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین مقام شکر پر کہا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمائیں، کوئی خوشی عطا فرمائیں، تو اس موقع پر الحمدللہ رب العالمین انسان کہتا ہے۔ جبکہ اللہ کا عذاب، اللہ کا غضب ہے، اس میں انسانیت کو دکھ پہنچتا ہے، اس پر بظاہر الحمدللہ کہنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ چنانچہ مفسرین نے دو چیزیں یہاں پر ذکر کی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ دنیا سے ظالموں کا خاتمہ اور مشرکین کفار کا خاتمہ در حقیقت باقی انسانیت اور باقی مخلوقات پر انعام ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، اگر اس کو مثال سے سمجھا جائے کہ انسان کے جسم پہ کوئی پھوڑا نکل آئے، کوئی گدود نکل آئے، یا خدا نخواستہ کوئی عضو ہی ایسا متاثر ہو کہ بیماری اس میں بڑھ رہی ہو، اور خدشہ ہو کہ یہ بڑھتے بڑھتے بیماری پورے جسم میں سرایت کر جائے گی، تو عضو کاٹا جاتا ہے۔ تو جب عضو کاٹا گیا ہے، تو جس کا عضو کاٹا گیا ہے یا جس کا آپریشن ہوا ہے، جس کا پھوڑا نکالا گیا ہے یا گدود نکالی گئی ہے، تو یقیناً اس کو دکھ ہوا ہے، تکلیف ہوئی ہے، اور اخراجات بھی ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود مریض بھی کہتا ہے الحمدللہ عافیت کے ساتھ آپریشن کامیاب ہو گیا، اور ملنے جلنے والے عزیز و اقارب بھی سارے کہتے ہیں کہ الحمدللہ شکر ہے کہ عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ آپریشن کامیاب ہو گیا۔ تو جسم میں سے کسی ایسی چیز کا نکل جانا جو جسم کے لیے اذیت کا باعث بن سکتی ہو، مزید نقصان کا باعث بن سکتی ہو، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً دنیا کو ایسے مضر لوگوں سے پاک کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ ظلم، ستم، شرک، کفر زیادہ نہ پھیلے، خدا نخواستہ پوری کی پوری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کو اطلاع کر دی تھی کہ یہ جو لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، یہاں تک کہ ان کی نسلوں اور اولادوں میں سے بھی کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی تھی کہ یا اللہ ان پر عذاب بھیج دے جو ان کو ختم کر دے۔ ہم عام طور پر پہلے انبیاء کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقابلی جائزہ لیتے ہوئے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور تعریف اس انداز سے کرتے ہیں کہ دوسرے انبیاء کرام کی ہلکی سی ان میں تعظیم متاثر ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیان کرنا، آپ کی تعریف بیان کرنا ہمارا حق ہے، لیکن ایک لفظ اشارتاً کنایتاً زبان سے ایسا نہیں نکلنا چاہیے جس سے باقی انبیاء کرام کی شان میں کوئی فرق آنے کا امکان ہو۔ سارے کے سارے انبیاء کرام اپنی امتوں کے لیے مہربان ہوتے ہیں، کوئی نبی ایسے نہیں ہیں جو اپنی امت کے لیے مہربان نہ ہوں۔ مہربانی میں فرق ہو سکتا ہے کہ باقی سارے بھی اعلیٰ مقام پر ہیں، لیکن ان اعلیٰ مقام میں سے بھی جو سب سے اونچا مقام ہے اس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہیں۔ تو باقی انبیاء کرام بھی اعلیٰ مقام پر ہی فائز ہیں، وہ بھی اپنی امتوں کے لیے مہربان اور شفیق ہیں، لیکن شفقتوں کے تقاضے بدل جاتے ہیں۔
بسا اوقات کسی قوم کی بقا میں شفقت ہوتی ہے، جیسے طائف کا واقعہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آئے اور قوم کی ہلاکت کے لیے بدعا کرنے کا بھی کہا گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے یا ان کی نسلوں میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ آپ نے اس امید پر کہ ہو سکتا ہے کسی دوسرے وقت میں یہی مسلمان ہو جائیں یا ان کی اولادوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائیں، اس لیے ان کے لیے بددعا نہیں فرمائی کہ ان کے سنورنے کی امید موجود تھی۔ بخلاف حضرت نوح علیہ السلام کے کہ نص سے اللہ کی وحی سے یہ بتلا دیا گیا تھا کہ نہ یہ ایمان لائیں گے نہ ان کی اولادوں میں سے کوئی ایمان لائے گا، تو اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کی عین شفقت کا تقاضا تھا کہ ان کی ہلاکت کی بددعا کر دی جائے کہ جب تک یہ رہیں گے ایمان والوں کے لیے اذیت کا باعث بنیں گے، اور ان کی نسلوں میں اضافہ ہوگا تو جہنمیوں کی تعداد بڑھے گی، جہنمیوں میں اضافہ ہوگا، اس لیے ان کا بقا کسی طور پر بھی رحمت کے، شفقت کے، ہمدردی کے معیار پر پورا نہیں اترتا، لہذا وہاں عین شفقت اور عین ہمدردی، عین رحم تھا کہ بددعا کی جائے کہ اے اللہ اب ان کو ختم فرما دے، اب اس میں کسی طرح کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ تو بہرحال بسا اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ فاسد اعضاء کو نکالا جاتا ہے، اور فاسد اعضاء کا نکل جانا باقی صحت مند اعضاء کے لیے نعمت ثابت ہوتا ہے، تبھی تو ہم مریض کا آپریشن کروا کے الحمدللہ کا لفظ بولتے ہیں۔ موطا امام مالک میں ایک روایت بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت کسی گنہگار اور ظالم کافر شخص کا انتقال ہوتا ہے تو دنیا کی ہر مخلوق اس پر الحمدللہ رب العالمین کہتی ہے۔ تو گنہگار کا وبال صرف اس کی جان تک نہیں ہوتا بلکہ دنیا کی ہر مخلوق پر اس کا وبال پڑتا ہے، تو اس کے دنیا سے چلے جانے کو ہر مخلوق نعمت سمجھتی ہے، یہاں تک کہ گھاس، تنکے، چرند، پرند، یہ سبھی لوگ الحمدللہ کہتے ہیں، اور جب کوئی نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اس پر سبھی مخلوقات رنجیدہ خاطر ہوتی ہیں، اور آسمانوں کے وہ دروازے بھی رنجیدہ ہوتے ہیں جہاں سے اس کے نیک اعمال جایا کرتے تھے۔ اب وہ نیک اعمال کے دروازے بند ہو گئے، اس کے نیک اعمال جانا بند ہو گئے، تو وہ دروازے تک رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی اپنے آپ کو ایسے لوگوں میں شامل کرے کہ جانے پر مخلوقات رنجیدہ ہوں، اور جب تک رہے تو مخلوقات اس سے خوش ہوں اور اللہ کی حمد و ثنا کریں، نہ کہ اس انداز سے انسان زندگی گزارے کہ مخلوقات اس کے ہونے پر رنجیدہ ہوں اور جانے پر الحمدللہ رب العالمین جیسے الفاظ کہیں۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، اے پیغمبر آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ بلا بتلاؤ اگر اللہ تعالی تمہاری سماعت چھین لیں، سمع سننے کو کہتے ہیں، وَأَبْصَارَكُمْ اور تمہاری آنکھیں چھین لیں، وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دیں، مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ تو کون سا معبود ہے اللہ کے علاوہ جو تم کو یہ چیزیں واپس کرتے۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو کیسے ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں نشانیاں، ثم ہم یصدفون پھر تم ہو کہ منہ موڑتے ہو اور بات کو سمجھنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اور ہمارے ظاہری اعضاء میں سے اور حواس میں سے جس سے ہم علوم حاصل کرتے ہیں، کان، آنکھ اور دل، یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ جتنا بھی سن کر ہم علم حاصل کرتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ کانوں کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، اور جتنا دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے ہم آنکھوں کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کان لے لے، آنکھیں لے لیں، تو یہ جہان تمہارے لیے جہان نہیں رہتا۔ یہاں کے رنگ و روغن، یہاں کی
جو خوشیاں اور بہت سارے اس کے خوبصورت مناظر، ان سب سے انسان محروم ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے جہان ہی گویا کہ اندھیر بن جاتا ہے، اور پھر دل تمام معارف کا مرکز ہے۔ تو اگر دل خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ لے لیں تو پھر تو انسان کا جینا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ تو اگر یہ اللہ تم سے لے لیں تو کوئی تم کو واپس نہیں کر سکتا، تو پھر کیوں اس اللہ کے سامنے جھکتے نہیں ہو اور اس اللہ کی بات کی طرف دھیان نہیں دیتے؟ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ جو جو نعمتیں اس مالک کی طرف سے میسر ہیں، چاہے وہ ظاہری نعمتیں ہیں چاہے وہ باطنی نعمتیں ہیں، جیسے ظالموں سے چھٹکارا اور مشرکین کفار سے چھٹکارا، جس طرح کی بھی نعمتیں اس مالک کی طرف سے ہمیں عطا ہیں، سب پر اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اس مالک کی طرف جھکنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، تاکہ جو کمی کوتاہی ہوئی ہے ساتھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرماتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا